السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کا بیان۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور عذاب جہنم کا سزاوار ہے۔ مسئلہ: شریعت میں روزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے کو روکے رہنا۔ مسئلہ: رمضان کے ادا روزے اور نذر معین اور نفل و سنت و مستحب روزے اور مکروہ روزے، ان روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر جہوہ کبریٰ دوپہر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے تک ہے۔ اس درمیان میں جب بھی روزے کی نیت کریں یہ روزے ہو جائیں گے، لیکن رات ہی میں نیت کر لینا بہتر ہے۔ ان 6 روزوں کے علاوہ جتنے روزے ہیں، مثلا رمضان کی قضا کا روزہ، نذر معین کی قضا کا روزہ، کفارہ کا روزہ، حج میں کسی جرم کرنے کا روزہ وغیرہ، ان سب روزوں کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ مسئلہ: جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح روزہ میں بھی نیت سے مراد دل کا پختہ ارادہ ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ اگر رات میں نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم غد للہ تعالی من فرض رمضان، اور اگر دن میں نیت تو یوں کہیں: نویت ان اصوم ھذا الیوم من فرض رمضان۔ مسئلہ: قضائے رمضان وغیرہ جن روزوں میں رات سے نیت کر لینی ضروری ہے، ان روزوں میں خاص اس روزہ کی نیت بھی ضروری ہے جو روزہ رکھا جائے۔ مثلا یوں نیت کریں کہ کل میں اپنی پہلی رمضان کے روزے کی قضا رکھوں گا، یا میں نے جو ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی کل میں وہ روزہ رکھوں گا۔ مسئلہ: عید، بقرعید و ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ، تحریمی اور گناہ ہے۔ مسئلہ: کسی کام کی منت مانی تو کام پورا ہو جانے پر اس روزے کو رکھنا واجب ہو گیا۔ مسئلہ: اگر نفل کا روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ: عورت کو نفل کا روزہ بلا شوہر کی اجازت کے رکھنا منع ہے۔ مسئلہ: 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے: شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ مسئلہ: شعبان کی 19 تاریخ کو شام کے وقت چاند دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھیں۔ مطلع صاف نہ ہونے میں یعنی آسمان میں بادل و غبار ہونے کی حالت میں صرف رمضان کے چاند کا ثبوت ایک مسلمان عاقل و بالغ، مستور یا عادل کی گواہی یا خبر سے ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور رمضان کے سوا تمام مہینوں کا چاند اس وقت ثابت ہوگا جب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں اور سب پابند شرع ہوں اور یہ کہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس مہینے کا چاند فلاں دن خود دیکھا ہے۔ عادل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو تہذیب و مروت کے خلاف ہو، جیسے بازاروں میں سڑکوں پر چلتے پھرتے کھانا پینا۔ مستور سے یہ مراد ہے کہ جس کا ظاہر حال شرع کے مطابق ہو مگر باطن کا حال معلوم نہیں۔ مسئلہ: جس عادل شخص نے چاند دیکھا ہے اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت دے۔ مسئلہ: گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی حاکم یا قاضی نہیں ہے جس کے سامنے گواہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دے۔ اگر یہ گواہی دینے والا عادل ہے تو لوگوں پر روزہ کا رکھنا لازم ہے۔ تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں تو چاند کا ثبوت نہ ہوگا، چاہے رمضان کا چاند ہو یا عید کا یا کسی اور مہینے کا رہا، یا کہ کتنے لوگوں کی گواہی اس صورت میں چاہیے تو یہ قاضی کی رائے پر ہے۔ جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے اتنے گواہوں کی شہادت سے چاند ہونے کا حکم دے گا، لیکن اگر شہر کے باہر کسی اونچی جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرے تو ایک مستور کا بھی قول صرف رمضان کے چاند
میں مان لیا جائے گا۔ مسئلہ اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر شہادت بھی دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں نے دیکھا، بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ یا افطار کے لیے لوگوں سے کہا، یہ سب طریقے چاند کے ثبوت کے لیے ناکافی ہے، اور اس قسم کے شہادتوں سے چاند کا ثبوت نہ ہو سکے گا۔ مسئلہ کسی شہر میں چاند ہوا اور وہاں سے چند جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کہ وہاں فلاں دن چاند ہوا، اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے چاند نظر آنے کی بنا پر فلاں دن سے روزہ شروع کر دیے ہیں، تو یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہو گیا۔ مسئلہ کسی نے اکیلے رمضان یا عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی، مگر قاضی نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، تو خود اس شخص پر روزہ رکھنا لازم ہے، اگر نہ رکھا یا توڑ ڈالا تو قضا لازم ہے۔ مسئلہ اگر دن میں چاند دکھائی دیا، چاہے دوپہر سے پہلے چاہے دوپہر کے بعد، بہرحال وہ آنے والی رات کا چاند مانا جائے گا، یعنی اب جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا۔ مثلاً 30 رمضان کو دن میں چاند نظر آیا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے، اور اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کو دن میں چاند نظر آ گیا تو یہ دن شعبان ہی کا ہے، رمضان کا نہیں، لہٰذا آج کا روزہ فرض نہیں۔ مسئلہ تار، ٹیلی فون، ریڈیو سے چاند دیکھنا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ان خبروں کو ہر طرح صحیح مان بھی لیا جائے، جب بھی یہ محض ایک خبر ہے، یہ شہادت نہیں ہے، اور محض ایک خبر سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا، اور اسی طرح بازاری افواہوں سے اور جنتریوں اور اخباروں میں چھپنے سے بھی چاند ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ چاند دیکھ کر اس کی جانب انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہو۔ روزہ توڑنے والی چیزیں، کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ حقہ، بیڑی، سگریٹ، چرٹ، سکار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ دانتوں میں کوئی چیز رکی ہوئی تھی، چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا چنے سے کم ہی تھی مگر اس کو منہ سے نکال کر پھر کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں ڈالا یا چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے نیچے چلا گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، بلا قصد پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنی ہی تھوک ہاتھ پہ رکھ کر نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ مثلاً قصداً منہ بھر کر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر سے کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ بلا قصد اور بے اختیار ہے قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی قے ہو یا زیادہ، روزہ دار ہونا یاد ہو یا نہ، بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ منہ میں رنگین دھاگا یا کوئی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر اس رنگین تھوک کو نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔